اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی۔ ناظرین، بالآخر ایم کیو ایم، پاک سرزمین پارٹی اور جماعت اسلامی کے موقف کی تائید وفاقی سطح پر کر دی گئی ہے۔ یعنی اب کراچی کے اندر دوبارہ مردم شماری کے جو معاملات ہیں ان کو کھولا جائے گا، دوبارہ کراچی کے لوگوں کو صحیح گنا جائے گا، اور اس کے بعد کراچی کے اندر وسائل کے حوالے سے جو ابہام ہے، جو مسائل موجود ہیں، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی پلاننگ کی جائے گی۔ ایک جانب کراچی کی یہ معاملات ہیں کہ آج مسائل کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کراچی کے سٹیک ہولڈرز کے پاس وسائل موجود نہیں ہیں۔ اگر وفاقی حکومت کی بات کر لی جائے تو وفاقی حکومت اگر کراچی میں انٹرفیئر کرنا چاہتی ہے تو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ بننے والی چیز کا نام 18ویں آئینی ترمیم ہے، جس کے تحت کوئی بھی وفاقی حکومت کراچی میں براہ راست دخل اندازی نہیں کر سکتی۔ اور اگر وفاقی حکومت چاہے بھی دخل اندازی کرنا تو کچھ عقل کے اندھوں کی جانب سے یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ جی یہ غیر آئینی اقدام ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ہم نے ہی یا ہم جیسے کچھ لوگوں نے، سیاستدانوں نے، آئین پاکستان کو بھی اپنے مذموم مقاصد کو پایا تکمیل تک بنانے کی سیڑھی بنایا ہوا ہے، اور آگے آنے والے وقتوں میں یہ صورتحال مزید کلیئر ہو جائے گی کہ آئین پاکستان کے اندر ہی 149A آرٹیکل موجود ہے، جس کے تحت وفاقی حکومت پورے پاکستان میں کسی بھی شہر کے اندر براہ راست مداخلت کر سکتی ہے۔ یہاں پر کراچی کی تمام سٹیک ہولڈرز جماعت کی اگر میں بات کروں تو سب سے بڑی سٹیک ہولڈر جماعت ایم کیو ایم پاکستان تصور کی جاتی ہے، کیونکہ 30 سال تک کراچی کے اندر ان کا سکہ چلا ہے، ان کی توتی بولتی تھی، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ وہی سٹیک ہولڈر جماعت وفاقی حکومت کی اہم ترین اتحادی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کراچی کے لیے جس پیکج کا اعلان کیا جاتا ہے وہ پیکج قیامت کی 15 تاریخ تک بھی کراچی والوں کے نصیب میں نہیں لکھا گیا۔ لوگوں کی یادداشت کافی کمزور ہے، تھوڑا سا یاد دلاتا چلوں۔ کراچی کے لیے 162 ارب روپے کا اعلان کیا گیا تھا جب عمران احمد خان نیازی صاحب نے بطور پرائم منسٹر اپنے منصب کا حلف اٹھایا تھا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ان 162 ارب روپے کی کوئی سنگن نہیں۔ صوبائی حکومت اس تمام تر معاملے کے اوپر آواز اٹھاتی رہی کہ 162 ارب روپے کراچی کے نام پر دے دیے جائیں، کراچی کی ترقی کے لیے دے دیے جائیں تو شاید کراچی کے کچھ مسائل حل ہو جاتے، کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پہلی قسط ہے، اس کے بعد کراچی کے لیے مزید پیکیجز کا اعلان کیا جائے گا۔ تو لوگوں نے مصطفیٰ کمال صاحب کا دور یاد کیا جس میں 300 ارب روپیہ کراچی کے اندر لگا تھا اور کراچی کا حلیہ مکمل طور پر تبدیل ہو گیا تھا۔ تو 162 ارب کی قسط اگر پہلے آ رہی تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کراچی کے اندر بڑے پیمانے پر ترقیاتی کام ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد کراچی کے اندر ابر رحمت زحمت بنی، اور جب کراچی ڈوب گیا تو اس کے بعد دوبارہ ترس کھاتے ہوئے عمران خان صاحب پہنچے کراچی، اور اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد 1200 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کر دیا۔ اور پچھلے ہی ہفتے محفوظ یار خان ایڈوکیٹ صاحب ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جتنے کراچی کے مسائل کے اوپر ایم کیو ایم پاکستان نے اپنے تحفظات اور نکات وفاقی حکومت کے سامنے رکھے ہیں وہ اس چیز کے مترادف ہیں کہ وفاقی حکومت لالی پاپ دکھا رہی ہے، دے نہیں رہی، کیونکہ اب ایم کیو ایم پاکستان والوں سے بھی ان کے حلقوں میں جہاں جہاں سے ان کے نمائندے فتح یاب ہوئے ہیں وہاں کے عوام سوال کرتے ہیں کہ آپ وفاق میں بیٹھنے کے بعد بھی مسائل حل نہیں کر پا رہے، تو یا تو آپ انکمپیٹنٹ ہیں یا پھر وفاقی حکومت کے سامنے اپنے اہم ترین اتحادی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کی بات کرتے ہیں۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے جو استعفے دینے کا اعلان کیا گیا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی والوں نے اپنے استعفے مولانا فضل الرحمان صاحب کی عارضی آرام گاہ تک پہنچا دیے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے مزید انتشار کی سیاست ہوگی. پہلے اپوزیشن بامقابلہ حکومت تھی, اب اپوزیشن بامقابلہ حکومت ہے. یعنی اب اپوزیشنز بھی دو دکھائی دیں گی, ایک مشترکہ اپوزیشن ہوگی اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی اپوزیشن ہوگی. جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں, آج انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی بڑا پن کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے واضح طور پر یہ آفر دی, اسے آفر ہی تسلیم کیا جائے گا کہ عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی والوں کو یہ آفر دیتے ہیں کہ آپ دوبارہ پی ڈی ایم کا حصہ بنیں. اگر صحیح معنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی والے چاہتے ہیں کہ سب مل کر حکومت کو ٹف ٹائم دیں, تو پاکستان پیپلز پارٹی والوں کو پی ڈی ایم کا ساتھ دینا ہوگا. رمضان المبارک کی آمد ہے, کل پہلا روزہ ہو جائے گا اور کل سے ہی مہنگائی کا وہ طوفان پورے ملک میں دکھنے والا ہے کہ آگے آنے والے وقتوں میں 15 رمضان تک اطلاعات ہیں کہ عوام کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے, کیونکہ یہ صورتحال پاکستان میں برسوں دیکھنے میں آئی ہے. اور اب تو اللہ ہی حافظ ہے, کیونکہ ویسے ہی اتنی مہنگائی ہے, رمضان میں تو کیا ہونے جا رہا ہے یہ تو شاید نہ میں بتا سکوں نہ وہ لوگ بتا سکیں جو صحیح معنوں میں مہنگائی کرنے یا نہ کرنے کی ڈوریں اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں. اسی پر بات کریں گے, ہمارے ساتھ نفیس جماعت کے رہنما, ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما معاذ مقدم صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ معاذ بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. وعلیکم السلام. معاذ بھائی, سوال آپ سے یہ ہے سر, پہلے تو ذرا کلیئر کرتے ہیں, آپ لوگ ذرا حکومت کے اندر موجود ہیں, آپ لوگوں کو کن مشکلات کا اس وقت سامنا کرنا پڑا ہے؟ کیونکہ میں نے تو یہ سنا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان بھی اب جو ہے وہ اپنے نمائندوں کے ساتھ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتی. ایسا بالکل بھی نہیں ہے علی بھائی. ایکچولی ہم جاتے ہیں, اپنے لوگوں میں جاتے ہیں, ان کے جو بھی گریونسز ہوتے ہیں وہ ہم کابینہ میں پیش کرتے ہیں. تو جو ہمارے ایم این ایز ہیں اور خاص طور پہ امین بھائی, وہ اپنے گریونسز, ہماری عوام کے گریونسز سامنے رکھتے ہیں. تو جو ہم نے نکات رکھے تھے حکومت کے سامنے, اس میں سے سب سے پہلا نقطہ تھا, جو اس میں سے جو موسٹ امپورٹنٹ نقطہ تھا مردم شماری کا, وہ مان لیا گیا ہے. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں ہم لوگ گئے, اس کا پارٹ بنے, اس میں بہت سارے ہمارے ساتھیوں کے گریونسز تھے مختلف صوبوں سے, ان کے ساتھ مل کر ہم نے یہ نقطہ تو منوا لیا ہے. دیکھیں, سب سے پہلے جو یہ آپ نے بات کی تھی کہ ڈیولپمنٹ کے جو اخراجات ہیں, وسائل جو ہیں وہ نہیں مل رہے, وہ کیسے ملیں گے؟ وہ ایسے ملیں گے کہ بھائی میں ہوں ہی 2 لاکھ اور آپ مجھے 50,000 گن رہے ہو, تو میں 50,000 کے مطابق پیسے دوں گا نا, 50,000 لوگوں کے مطابق پیسے دوں گا. جب میں ہوں 2 لاکھ تو آپ مجھے کیسے, آپ اس کو اکوموڈیٹ کیسے کرو گے؟ آپ اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے نا, تو آپ کو اس کو اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا. تو سب سے پہلی چیز جو ہم نے منوائی, ہمیں اس پہ تو پہلے خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہمارے ایم این ایز کو, ہماری کابینہ کو, ہماری رابطہ کمیٹی کو, اور ہمارے ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں اس پریشر کو بلڈ کرنے کے لیے ہمیں وقت دی. دوسری چیز یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو گننے کا جو مسئلہ ہے, کامن سا مسئلہ ہے, اس کے پیچھے جو ہے نا ہماری این اے کی سیٹس بنتی ہیں, ہماری پی ایس کی سیٹس بنتی ہیں. گلگت بلتستان کی آپ پاپولیشن اٹھا کے دیکھیں 1.2 ملین ہے جی, ٹھیک ہے, 33 سیٹس ہیں نیشنل اسمبلی کی. لاڑکانہ کی پاپولیشن ہے 0.5 ملین, یعنی کہ 5 لاکھ. اس کی سیٹس ہیں 2 نیشنل اسمبلی کی, یعنی کہ 2.5 لاکھ پہ 1 سیٹ. کراچی کی پاپولیشن جو انہوں نے شو کی, ہم نے اس کو مانا نہیں, جو انہوں نے شو کی وہ 16 ملین ہے, اس پہ ہمیں 21 سیٹیں ملتی ہیں. گلگت بلتستان میں 1.2 ملین پہ 33 سیٹیں, 16 ملین پہ ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ 21 سیٹیں. آپ ڈفرنس چیک کریں کہ یہاں پہ 7.5 لوگوں پہ, جس میں سے اندراج ووٹر کا جو ہے 5.5 لوگوں کا ہوتا ہے, 6 لاکھ لوگوں کا ہوتا ہے, تو اس میں آپ 7.5 لوگوں کو کیسے آپ اکوموڈیٹ کریں گے, ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ 16 ملین کو 21 سیٹیں دیں گے. سارا مسئلہ یہی ہے, ڈیلیمیٹیشن کا مسئلہ ہے. آج وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس پہ جو ہے ریزرویشنز ہیں, ٹھیک ہے,
کیوں ہے؟ نیت ہی ٹھیک نہیں ہے. اچھا نیت ہی ٹھیک نہیں ہے سر. اگر آپ سر ان سے میں سوال کروں گا جا کے، وہ آپ پہ ڈال دیں گے، وہ بولیں گے جی ایم کیو ایم پاکستان کو جو ہے وہ ہر چیز میں مسئلہ ہوتا ہے، چاہے وہ نئی حلقہ بندیاں ہوں، چاہے وہ نئے ضلع بنائے جا رہے ہوں یا نئے حلقے بنائے جا رہے ہوں، ایم کیو ایم پاکستان نے بولنا ہے نہیں جی غلط ہے. آپ کے ماڑی ضلع بنا دیتے ہیں، ہم جب صوبے کی بات کرتے ہیں تو ان کو مسئلہ ہو جاتا ہے. آپ اپنے لیے تو جو ڈسٹرکٹ بناتے رہتے ہو کہ آپ نے میں نے فنڈز کی جتنی زیادہ میں لوگ لگاؤں گا اتنی زیادہ میں فنڈز میں ہیر پھیر کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، تو میں صوبہ بنانے میں مجھے مسئلہ ہے، لیکن ڈسٹرکٹ بنانے میں مجھے مسئلہ نہیں ہے. لڑکانے میں کیوں نہیں ڈسٹرکٹ بنتے بھائی؟ آپ ان سے پوچھیں، آپ شکارپور میں کیوں نہیں ڈسٹرکٹ بنا دیتے؟ آپ گڑی اتنے بڑے شہر نہیں ہے نا سر، کراچی بہت بڑا شہر ہے اور 4 ضلعوں کے لحاظ سے صحیح بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی بہت بڑا شہر ہے، اس قابل ہے. آپ کراچی جتنے ملک ہیں پورے 16 ملین آپ کاؤنٹ کریں، 10 ملین پہ جو ہے ملک بن جاتے ہیں. صحیح. 4 ملین 5 ملین پہ ملک بن جاتے ہیں، 16 ملین کو آپ کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے. آپ ٹوکیو کی پاپولیشن دیکھیں، کراچی اور اس کو کمپیئر کریں، وہ فیڈرل کے انڈر آتا ہے. اچھا، وہ آٹونومس باڈی ہے. آپ کراچی کو کیوں نہیں آٹونومس باڈی بنا دیتے کہ کراچی کے ریپرزینٹیٹو؟ آپ لوگوں نے 30 سال، معذرت کے ساتھ یہ جملہ استعمال کرنا پڑا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ یہ بتا دیں کہ جی ایم کیو ایم پاکستان نے 30 سال سیاست میں کراچی کے اندر آلو چھولے بیچے. تو جب ایم کیو ایم کا ریپرزینٹیٹو جب کراچی میں کام کر رہا تھا نا، لوگوں کو کام نظر آیا. اچھا، کون کام کر رہا تھا سر؟ 2002 آپ کو یاد نہیں ہے؟ مصطفیٰ کمال صاحب. جی. اچھا، مصطفیٰ کمال صاحب نے کس کے منصوبے پایا تکمیل تک پہنچائے؟ ایم کیو ایم پاکستان. وہ ایم کیو ایم پاکستان کے منصوبے تھے. ٹھیک ہے، ایم کیو ایم پاکستان کے منصوبے تھے. کس کے منصوبے؟ سر نعمت اللہ خان صاحب کے منصوبے تھے. نعمت اللہ خان صاحب کے منصوبے تھے. اچھا، پایا تکمیل تک ایم کیو ایم نے پہنچا دیا. فیتا تو انہوں نے کاٹا تھا نا سر. تو صرف فیتا کاٹنا ہوتا ہے مطلب کام؟ آج اگر آپ دیکھیں اس وقت وسائل تھے، ایم کیو ایم نے کام کیا. اچھا، ٹھیک ہے، وسائل نہیں تھے، ایم کیو ایم پرفارم نہیں کر سکتی. ہمارا میئر تھا، کیا کرتا؟ صرف سیلریز میں پیسے جا رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کہتے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں کہ بھائی یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں مجھے ریزرویشنز ہیں، میں ان چیزوں کو نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتے؟ اچھا، آپ لاڑکانہ میں آپ 2 سیٹیں رکھ سکتے ہیں، یہاں پہ آپ ڈیلیمیٹیشن آپ کریکٹ نہیں کر سکتے. نہیں چلے آپ پاپولیشن نہیں مان رہے نا، آپ نہیں مانے 16 ملین کو تو آپ کار خیر بنائیں لوگوں کے لیے. 3.5 لاکھ پہ پی ایس کی سیٹ بن رہی ہے یہاں پہ، 3-3.25 لاکھ کے لوگوں کے اوپر. جب آبادی بڑھ رہی تھی تب ایم کیو ایم پاکستان نے کیوں نہیں آواز اٹھائی کہ اب جو ہے وہ نئی حلقہ بندیاں ہونی چاہیے؟ ہر دور میں اٹھائی. جب سینسس ہو رہا تھا تب بھی ہمارے سب سے پہلے پٹیشن ڈالنے والے، ریز کرنے والے ہم، اسمبلیز میں آواز اٹھانے والے ہم، بل پیش کرنے والے ہم. کس نے؟ پی ٹی آئی بعد میں آئی. جب ہماری میئرشپ ختم ہو جاتی ہے جماعت اسلامی جاگ جاتی ہے، جب ہماری میئرشپ ختم ہوتی ہے پاک سرزمین پارٹی جاگ جاتی ہے. تو ان کو بعد میں خیال کیوں آتا ہے وسائل کا؟ کیوں؟ پولیٹیکل گین ہے. اس وقت بولتے نا آپ، اگر آپ اتنے ہی ہمدرد. اچھا، مطلب دوسرا کرے تو پولیٹیکل گین ہے، ایم کیو ایم پاکستان کرے تو حقوق ہے. تو آپ اس وقت بولتے جب میئرشپ تھی، آپ کو لوگوں کا اتنا خیال تھا. اس وقت جب میئرشپ تھی کراچی کے ریپرزینٹیٹو کے ہاتھ میں، تھی نا، پارٹی کی لیڈرشپ تو نہیں تھی نا ان کے ہاتھ میں. آپ وہ بات کریں نا، میئرشپ میں رہتے ہوئے بندہ سینسس پہ کیسے بات کرے گا؟ پارٹی لیڈرشپ کرے گی نا. ڈیولپمنٹ فنڈ کہاں سے مل رہا تھا؟ کس کو ملتا؟ سر آپ لوگوں کو ہی مل رہا تھا. ملتا نا. ملنا تھا تو ہمیں ملنا، میئر کو ملنا تھا نا. جی. تو کون بات کرے گا اس کے اوپر؟ اچھا، تو مصطفیٰ کمال صاحب کے اوپر آپ اشارہ کر رہے ہیں نا کہ مصطفیٰ کمال صاحب جب میئر تھے. میں مصطفیٰ کمال صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں جماعت اسلامی کی بھی بات کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کی بھی بات کر رہا ہوں. ایم کیو ایم پاکستان کے علاوہ کس نے بات کی؟ اچھا، سبھی تو آواز اٹھا رہے ہیں سر، پوری ریلیاں لے کے نکل رہے ہیں. آواز تو اب آئی ہے نا، پچھلے 5 سالوں میں کیوں نہیں آواز نکلی؟ اچھا، پچھلے 5 سالوں میں نہیں نکلی. پچھلے 5 سالوں میں 162 ارب کی آپ کہہ رہے تھے، ابھی 162 ارب کی آواز آئی. جی. ٹھیک ہے، عمل کا ہے 1100 ارب کی آواز. عمل کرانے کے لیے کون آئے گا سر؟ فرشتے آئیں گے آسمان سے؟ آپ اتحادی تھے، عمل کراتے. ہم اسمبلیوں میں جا رہے ہیں، ہم پیٹیشنز فائل کر رہے ہیں، اور کیا کریں؟ اچھا، چلے میں پوچھ لیتا ہوں ویسے کہ اور کیا کریں کیا نہ کریں. ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. معاذ مقدس صاحب ایم کیو ایم پاکستان سے میرے ساتھ موجود ہیں. معاذ بھائی، سر کلیئر کرتے ہیں، دوبارہ اسی ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں کہ سینسس کے معاملے پر ایم کیو ایم پاکستان نے سب سے پہلے آواز اٹھائی. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کے بڑے اختلافات ہیں، پھر بھی وہ بار بار آتے ہیں بہادر آباد کے مرکز پہ سجدہ ریز ہونے کے لیے. کیا کہنا پسند کریں گے معاذ بھائی، مستقبل قریب میں کوئی اتحاد ختم ہونے والا ہے اور نیا اتحاد بن سکتا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں، اور اگر ایسا کچھ ہے بھی
تو مفاہمت کی تو پالیسی ہے نا ہر جگہ. باقی یہ ڈیسیجن ہمارے کارکن ہمارے ساتھی ہمیں جو جیسا بولیں گے جیسا چاہیں گے ہماری رابطہ کمیٹی اس پہ مشاورت کرے گی اور فیصلہ کر سکے. اب تک کتنے مطالبات آپ کے پورے ہوئے ہیں اور کتنے نقطے آپ کے پورے ہوئے ہیں جو کہ آپ نے وفاقی حکومت کے سامنے رکھے تھے؟ یہ پہلا مطالبہ تھا جو پورا ہوا. اچھا یہ پورا ہو گیا ہے؟ جی پورا ہو گیا. اچھا تو مطلب مزید آپ لوگ بھروسہ کرنے کے موڈ میں ہیں؟ اپروو کر لیا نا. اچھا مزید آپ لوگ بھروسہ کرنے کے موڈ میں ہیں؟ جی بالکل. اچھا 162 ارب پہ کوئی ناراضگی نہیں ہے؟ دیکھیں 162 ارب 1100 ارب پہ ایم کے ایم کی نمائندگی اپنی جگہ. اچھا ان کی بھی نمائندگی ہے نا. جی جی. آپ کے سامنے عامر لیاقت حسین صاحب جو ہیں ان کے ایم این اے ہر آئے مہینے ناراض ہوئے ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ابھی رمضان سے پہلے پتہ نہیں کیوں ناراض. وہ کم از کم ناراض تو ہو رہے ہیں. آپ لوگ تو ناراض بھی نہیں ہوتے. ہم ناراضگی کا باقاعدگی سے اعلان کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. میں ٹی وی پہ آ کے میں ایک دو ٹوک بول دوں کہ میں ناراض ہوں جی. اور ایک میں پبلک میں جا کے اپنے جلسوں میں بولوں کہ بھائی آپ کی یہ بات تھی میں نے یہ بات سامنے رکھ دی. اچھا. امین بھائی یہ کیٹیگوریکلی ہمارے جتنے بھی ایم این ایز ہیں سب کیٹیگوریکلی بتاتے یہ ہم نے وہاں پہ جا کے بات کی, یہ ایجنڈا تھا, اس پہ ہمیں یہ جواب ملا ہے. اور یہی چیز پھر ہم عوام کے سامنے رکھتے ہیں. ہم عامر لیاقت حسین کے اپنی پارٹی کی طرح اپنی پارٹی کے سربراہ کے خلاف ناراض ہو کے نہیں بیٹھ رہے. اچھا ٹھیک ہے. ہم اپنے گریونسز سامنے رکھتے ہیں ان کے سامنے جا کے. بھائی میں ایک بندہ ایم این اے. کیسی ناراضگی ہے سر؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں چھٹ ٹپک رہی ہے لیکن رہے بھی آپ اسی گھر میں رہیں تو یہ فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کا حال کیا ہے آپ کے سامنے. اچھا. اپوزیشن میں رہ کے نون لیگ کا حال کیا ہے اپوزیشن میں رہ کے. بہت بہتر ہے ویسے تو پیپلز پارٹی کا اگر حال دیکھ لیا جائے. اپوزیشن کوئی چیز نہیں ہے نا. میں سامنے بیٹھ کے میں علی بھائی سے میں مطالبہ کر سکتا ہوں کہ بھائی مجھے یہ چیز چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. علی بھائی آپ کو نہیں لگتا کہ ٹف ٹائم ہو رہا ہے کچھ؟ بالکل ٹف ٹائم ہو رہا ہے. ٹف ٹائم دیکھیں پریشر دینے پہ ہی کام ہوا. اچھا ٹھیک ہے. بات منوانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں نا. جی جی. ٹھیک ہے. یا تو آپ سامنے بیٹھ جاؤ یا پھر آپ بالکل ہی بات نہ کرو. اچھا تو اس میں میسج. چلے معاذ مقدم صاحب آپ کا تعلق ایم کیم سے ہے نا سر, میں ایک سوال آپ سے پوچھ دیتا ہوں. جتنی بار آپ لوگوں کو لالی پاپ دیا گیا وفاقی حکومت کی جانب سے کسی بھی معاملے پر کسی پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا آج تک, کیا لگتا ہے سر اس معاملے پہ ہوگا؟ دیکھیں عوام بھروسہ کر سکتے ہیں آپ کیونکہ آپ لوگوں نے 4 بار دھوکہ کھایا ہے میرے ریکارڈ کے مطابق. یہ اپروول ہو چکا ہے. اچھا اس پہ کوئی دو رائے نہیں. اپروول تو بہت ساری چیزوں کو ہو گیا. یہ اپروول ہو چکا ہے. اچھا 162 ارب کا اپروول تھا. جی جی. پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا, ملے. دیکھیں آپ 1100 ارب روپے 140A آرٹیکل 140A جب تک ڈیولیوشن آف پاور نہیں ہوگی. اچھا بلدیات کس لیے؟ ٹھیک ہے. ایم این اے کا کام ایم پی اے کا کام جا کے سڑکیں اور گٹر لائن بنوانا نہیں ہے. اچھا تو پکنک بنانے آیا وہ اقتدار میں. پلیز علی بھائی آپ پڑھ لیں تھوڑا سا. ایم این اے کا کام آئین سازی ہے. اچھا. ایم پی اے کا نام قانون سازی ہے. فلاح و بہبود بھی ایم این اے اور ایم پی ایس کا کام ہے, آئین میں لکھا ہوا ہے, اپنی طرف سے نہیں بنایا. ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے نا بلدیات کا کام ہے. آپ ان کو اختیارات دیں. آپ ان کو پاور دیں نا, ان کو نیچے تک لے کے جائیں, چیزوں کو وسائل دیں, ریسورسز دیں. ان کے یہ جو آپ نے ڈسٹرکٹ, مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ڈسٹرکٹ آپ نے بنا دیے. ٹھیک ہے. میئر الگ کام کر رہے ہیں, ڈسٹرکٹ الگ کام کر رہے ہیں, تو آپ اس کو ایک مین فریم پہ لے کر آئے نا. اچھا. تاکہ ایک جب آپ لوگ تھے بلدیات کے اندر تو سندھ حکومت کے بقول آپ لوگوں کو رقم دی جاتی تھی جو کہ تنخواہوں میں نکالی جاتی تھی. آپ سب کے سامنے درست ہے. جی بالکل. اچھا تو پھر یہ کے ایم سی سے ریونیو جو جنریٹ ہوتا تھا وہ کہاں جاتا تھا؟ جتنا اگر کوئی بھی کام نہیں ہوتا, جی جی بالکل بھی کام نہیں ہوا ہوتا تو آپ تو گاڑی سڑک پہ چلانے کے قابل ہی نہیں ہوتے سر. اچھا تو کیا کام ہوا ہے سر؟ میں ابھی بھی قابل نہیں ہوں. کام ہستی مسکراتی سڑکیں ہیں سر کراچی کی, ماشاءاللہ کام نہیں ہوا. تو جتنے وسائل تھے اتنا کام ہو گیا. اچھا مثال کے طور پہ جو آپ کے جو مین روڈز تھے, جیسے آپ کا جو شہید ملت کا روڈ ہے, جی جی ٹھیک ہے, اس کا کام ہو گیا. آپ کے جو کچرا جو اٹھانے کا صرف جو ڈیزل تھا نا اس میں اتنے پیسے لگتے تھے, جتنا ڈیزل ملتا تھا اتنا ہی کچرا اٹھایا جاتا تھا اور اتنا ہی پہنچا دیا جاتا تھا جگہ پہ. اچھا چلیں ٹھیک ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے ویر جی کوہلی صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں, مشیر ہیں وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کے. بہت شکریہ ویر جی کوہلی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جناب والا بتانا پسند کریں گے سر, ایک تو پہلے پی ڈی ایم کی طرف تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. پی ڈی ایم کے جتنے معاملات دکھائی دے رہے ہیں, آپ لوگوں نے استعفے بھیج دیے, مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ دعوت دیں گے, کیا کہیں گے ویر جی کوہلی صاحب؟ نیا پار لگ گئی ہے یا ڈوب گئی ہے؟
देखें, पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़े बड़े इत्तेहाद बने हैं। इत्तेहाद का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि कोई एक पार्टी किसी और पार्टी के मातहत हो या उसके सामने जवाबदेह हो। हाँ, इत्तेहाद बनते हैं, नजरियाती इख्तलाफात अपनी जगह मौजूद रहते हैं, लेकिन इत्तेहाद किसी एजेंडा पे बनते हैं। अब 26 नुकात जो थे, उस नुकात के बुनियाद पर एजेंडा इत्तेहाद बना था, और उस नुकात पर हम आज कल भी कायम थे, आज भी कायम है और कायम रहेंगे, क्योंकि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जिस तरह से उसने पाकिस्तान के इदारों को और पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की आवाम को जिस तरह उन्होंने जिनके साथ, तो वो उसमें हमें कोई वो नहीं है कि हम उसके खिलाफ हैं, उसकी पॉलिसियों के खिलाफ हैं, और थे और रहेंगे। और 26 नुकात जो थे उस पर पहले भी हम कायम थे, आज भी कायम हैं। लेकिन बीच में जो गैर सियासी रवैया और ये जो आमराना रवैया, आमराना सोच कि हम अगर आपने ये नहीं किया तो नोटिस दे देंगे, भाई आपने भी इत्तेहाद किए, उन्हीं पार्टी के साथ इत्तेहाद किया आपने वहां पंजाब में सेनेट के इलेक्शन में, और उसके अलावा आपने यहाँ लाड़काना में जो है वो पीटीआई के साथ जेयूआई ने कर दिया इत्तेहाद और हमारे अगेंस्ट इलेक्शन लड़े। लेकिन हमने किसी को ना नोटिस, इसलिए नोटिस नहीं दिया कि कोई पार्टी दूसरी पार्टी के मातहत नहीं है, हर पार्टी इंडिपेंडेंट है। तो वो उसमें, लेकिन 26 नुकात पर जो थे उस पर हम कायम हैं और कायम थे। उन्होंने जो है वो उसको वायलेट किया है। अच्छा वीर जी गोली साहब, बकौल आप लोगों के, जो आप लोगों का मौक़िफ़ इस तमाम तर सूरत हाल में है वो ये है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दबाया गया तमाम जमातों के साथ मिलकर। सर क्या मकासद हो सकते हैं, बता दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही क्यों दिखी दबाने के लिए? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर दौर में ये जो गैर आईनी काम है, ये जो आमराना सोच है, उसके अगेंस्ट रही है। तो जाहिर है हो सकता है कि किन पार्टियों में उनके हमदर्द सोच या वही सोच, आमराना सोच रखने वाले लोग हों जिनको हमारा तरीकेकार पसंद ना हो, या कोई और वजह हो सकती है, उनसे आप पूछ लीजिएगा। लेकिन जिस तरह रवैया रखा गया, ये कोई सियासी पार्टी और वो भी एक जमाने से और आमराना दौर से लड़ती हुई एक एक्सपीरियंस पार्टी, उसके साथ ये रवैया जो है ना वो बिल्कुल गैर सियासी है और ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। लेकिन वीर जी गोली साहब देखें, सही मानों में एक तासुर भी देखा जाएगा ना कि जमहूरी लिहाज से क्या सियासी तासुर दिया गया है। वो ये दिया गया है कि अब जी कौमी असेंबली के अंदर 2 अपोजिशन होगी, एक मुश्तरका होगी और दूसरी पीपल्स पार्टी की होगी। ये जाहिर है जमायतें हैं, मुख्तलिफ सियासी मुख्तलिफ जमायतें हैं, मुख्तलिफ उनके नजरियात हैं और मुख्तलिफ एजेंडा पे इलेक्शन लड़ते रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो एक तो नहीं है, नजरियाती इख्तिलाफात तो हैं अपनी जगह। और वो अगर इत्तेहाद ना था तो भी अलग थी, अगर इत्तेहाद बन गया तो साथ थे, फिर इत्तेहाद खत्म हो गया तो फिर अलग है। तो सर आप नजरियात की बात कर रहे हैं, मैं तासुर की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये तासुर जो है वो एंटी डेमोक्रेसी तासुर गया है। नहीं, एंटी डेमोक्रेसी का मसला इसमें नहीं है। देखो, मसला है कि डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज है उसको वायलेट कौन करता है ना, उसको देखना पड़ेगा। अच्छा। अब ये ऐसा नहीं है कि आप बयानबाजी या गलत बयानी के बुनियाद पर एक पार्टी दूसरी पार्टी को ब्लेम करे, लेकिन देखना ये पड़ेगा आप हमको और पाकिस्तानी अवाम को और बाकी जिसको भी जो इसमें दिलचस्पी रखता है, देखना पड़ेगा कि जो सियासी और जमहूरी वैल्यूज थे उसको किसने वायलेट किया। लेकिन सर मौलाना फजलुर रहमान साहब का आज का स्टेटमेंट तो इस तरफ इशारा नहीं कर रहा। उनके बकौल तो बीएपी बलूचिस्तान अवामी पार्टी से वोट लेना था, तो जी आप लोग इस चीज को जो है वो क्लियर करते पीडीएम के अंदर, आप लोगों ने बीएपी को बाप बना के जो है वो वोट लिया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये स्टेटमेंट है, कोट कर रहा हूं मैं आपको। देखें, उन लोगों के वीडियोस सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया, और वो किसी सियासी पार्टी से नहीं थे, वो इंडिपेंडेंट है। और उन्होंने खुद ये स्टेटमेंट दिया है कि भाई हम किसी पार्टी से नहीं, हम इंडिपेंडेंट है। और दूसरी बात ये कि जब कोई कैंडिडेट होता है, चाहे वो अपोजिशन लीडर का हो या जब कैंडिडेट होता है, तो जो भी उसके वोटर होते हैं वो किसी और पार्टी से हो। जैसे यूसुफ गिलानी साहब ने तो वजीर आजम को भी कहा था कि भाई ये मेरा मंशूर है, मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ, आप मुझे वोट दें क्योंकि आप एमपी हैं। तो ये जो कैंडिडेट होता है वो हर किसी से वोट मांगता है। अब उसमें से अगर कोई वोट दे दे तो ये ऐसा नहीं है कि वो बाउंड हो जाए। हमने किसी पार्टी से अप्रोच नहीं किया था, वो इंडिपेंडेंट लोग थे, उनसे मैंने बात की, और हमारे वो मोस्ट सीनियर है, जाहिर है प्राइम मिनिस्टर। तो गोली साहब खोखली कर दिया आपने ऑपोजिशन, बकौल ऑपोजिशन जमातों के। नहीं, अपोजिशन जो है ना वो जाहिर है हर पार्टी अपने अपने तरीके से, जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो हर पार्टी अपने अपने तरीके से शुरू से कर रही है।
बीच में इत्तेहाद था। तो सर हर पार्टी ने अपने लिहाज से चलना था, तो ये क्यों बनाया था आपने 11 जमातों का इत्तेहाद, जिसे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहा जाता है? इत्तेहाद कामयाब गया। अभी तक इत्तेहाद ने जो रिकॉर्ड कामयाबी की है तो वो भी पीपल्स पार्टी की पॉलिसी थी। कौन सी रिकॉर्ड कामयाबी सर, मुझे जरा बता दें, शायद मैं अपने चश्मे का नंबर ठीक करा लूं। मैं गिनवा देता हूँ कि अगर पीडीएम का इत्तेहाद ना होता तो प्राइम मिनिस्टर को दोबारा जाकर एतमाद का वोट लेना ना पड़ता। अगर पीडीएम का मानते हैं कि वो एतमाद का वोट था? मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो ना होता तो ये सेनेट इलेक्शन ना हारते और हफीज शेख को रिजाइन ना करना पड़ता। अगर ये इत्तेहाद ना होता तो ये जो बाई इलेक्शन है वो नहीं जीत सकते थे। अच्छा, लेकिन आप मानते हैं कि इमरान खान साहब ने जो एतमाद का वोट लिया, क्योंकि सही मानों में सियासी रिश्तेदारों से वोट ले लिया, कौन सी बड़ी बात है? यही आप लोगों का स्टेटमेंट था। नहीं, देखो, अगर वो इलेक्शन हम ना जीतते, यूसुफ गिलानी साहब ना जीते तो उनको लेना ना पड़ता ना, तो ये कामयाबी तो है ना पीडीएम की कि वो हम जीत गए और हुकूमत हार गई, उसकी वजह से हुकूमत को दोबारा जाना पड़ा। तो ये जाहिर है उनको शिकस्त तो हुई है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन सर डेट पे डेट दी गई, 31 तारीख, 25 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 17 तारीख के प्राइम मिनिस्टर साहब घर जा रहे हैं। सर ये तो इससे पहले ही आप लोग निकल गए पतली गली से। भाई मसला ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपनी स्ट्रेटजी वक्त और हिसाब को देखकर चलती हैं, वक्त के साथ साथ कि वो मुझे खुदा वीर जी कोहली साहब, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के बता रहा हूं कि मुझे ये इत्तेहाद समझ में नहीं आ रहा जिसमें 11 जमातें हों और 11 की 11 अपने मंशूर के मुताबिक काम कर रही हूं। आपको इत्तेहाद तो वो भी समझ नहीं आ रहा होगा ना, जो कि किसी जमाने वजीर आजम कहते थे कि जिसको मैं चपड़ा सीना रखूं वो वजीर खारजा बन जाए, और जिसको कहे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू वो स्पीकर जाए, और जो दहशत गर्द और पता नहीं क्या क्या जो कराची में कहा था वो नफीस बन जाए और वफाकी वजीर भी बन जाए। तो ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ऐसा होता रहा है, कोई नई बात नहीं है। चले ठीक है सर, आप लोगों को दोबारा इस मामले पे घसीटा गया है, क्लियर कर दें माज भाई। वैसे ये सवाल मेरा भी है आप लोगों से। ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से डर गए थे, इस वजह से ये लोग बैकफुट पे आ गए। अच्छा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो लिया था, जी उसको मानते हैं कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था? देखिए, हम माने ना माने, ऑपोजिशन तो मान गई और वो बैकफुट पे आ गए। अच्छा, पीएमएलएन अकेली है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि पीएमएलएन 2009 में अकेली लड़ चुकी है, अकेले लॉन्ग मार्च कर चुकी है। ठीक है, वो पीएमएलएन को सोचना चाहिए कि वो अब क्या कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान भी लॉन्ग मार्च कर चुके हैं, ये उन दोनों को मिल बैठ के सोचना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो बैकफुट पर आ गई है। अच्छा, ठीक है, आज ही उन्होंने ऐलान भी कर दिया इसका। सही है। अब ये उन दो जमातों को करना है। मौलाना फजलुर रहमान फिर भी कोशिश कर रहे हैं, ये उनका काम है, वो देखें वो कैसे जानते हैं। लेकिन सर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की आप बात कर रहे हैं सर, ये सियासी रिश्तेदारों से वोट लेने के बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तस्वुर किया जाएगा सर? यार, पहले बगैर ओपोजिशन के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे खुश हैं? अब इनसे ये पूछें, ये सिलेक्टेड कहना बंद कर देंगे? अच्छा, इनसे ये पूछा जाए। देखिए, बात यहीं से स्टार्ट हुई थी ना, सिलेक्टेड यही लोग कहते थे ना। जी जी। अब क्यों चुप है? अच्छा, वो तो सर कहा तो आप लोगों ने भी था कि आप लोगों का मैंडेट चोरी हुआ। हम तो अभी भी अपने बात पे हम। किसने चोरी किया सर? वक्त की इक्तदार जिनके पास था, उस वक्त के इक्तदार जिनके पास था, उन्होंने चोरी किया। उस वक्त तो इक्तदार किसी के पास था ही नहीं सर। अभी किसके पास है? पीटीआई के पास। ठीक है, उस वक्त भी पीटीआई खुद हुकूमत चला रही। नहीं सर, जब इलेक्शन हुए तो इक्तदार तो था ही नहीं ना किसी के पास। देखें, निगरान हुकूमत थी। निगरान हुकूमत ने चोरी की है। आप कह लें निगरान हुकूमत? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कुछ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि किसने चोरी किया। अगर आप ये बोल रहे हैं कि मैं ये बोल दूं कि निगरान हुकूमत ने की, तो आप कह दें निगरान हुकूमत ने। नहीं, मैं कैसे कह दूं सर, मैं कोई एमकेएम का रिप्रेजेंटेटिव बैठा हूँ यहाँ पे। पॉलिसीज जो होती है ना, जी जी, पॉलिसीज जो होती हैं, जो इनकी पॉलिसीज थी, ये उससे तो पीछे हट गए ना। अच्छा, अब इनसे नहीं, मैं लांडी कोरंगी बहुत दफा गया हूँ, आप ना घुमाए माज भाई मुझे। मैं सिंपल आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो आप बात कर रहे हैं कि आपका मैंडेट चोरी हुआ, सर किसने चोरी किया? पीटीआई ने चोरी किया। बिल्कुल, पीटीआई ने चोरी किया है। तो सर मेरा जो वोट, डंके की चोट पे बात करें ना माज भाई, मेरा जो वोट था, जी जी, ठीक है। अब वो पीटीआई को भी मासूम है ना, उनको भी नहीं पता ना कि उनको वोट कैसे पड़ गया। अच्छा, ठीक है, मैं तो बड़े मासूम है, इतनी मासूमियत तो उनको इख्तियार मिल गया माशाल्लाह, बहुत ज्यादा मासूम है, तभी उन्होंने आपको नफीस कह दिया। अब ये नफासत तो हमें शुरू से ही थी। अच्छा, ठीक है, किसी कौन सी नफासत सर? देखिए,
آپ لنگڑا لولا والی نفاست وہ تو نفاست نہیں کہلائے گی نا سر. دیکھیں آپ صرف ایلیگیشنز کے اوپر بات کریں نا. یہاں پہ گینگ وار کون چلا رہا تھا؟ ایم کیو ایم پاکستان تو نہیں چلا رہی تھی. کس کا وزیر داخلہ کھڑے ہو کے یہ بولتا تھا کہ بھائی ہاں میں نے دیے یہ اپنا لائسنسز. ذوالفقار مرزا صاحب کی بات کر رہے ہیں نا جی. کس کا؟ میں پارٹی کا نام پوچھ رہا ہوں نا, آپ بتائیں نا مجھے کس کا وزیر داخلہ تھا. سوال کا جواب دینے آپ کا مینڈیٹ کس نے چوری کیا؟ سر میں جواب دے چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے چوری کیا. ہاں یا نہ میں جواب دے رہے ہیں, آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی. میں آپ کو جواب دے چکا ہوں, آپ نے جو ماننا آپ نے کہا ہاں. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے مینڈیٹ چوری کیا. اس وقت کے اقتدار چوروں کے ساتھ بیٹھ گئے آپ لوگ, اتحاد بنا کے. اس وقت کا اقتدار جس کے پاس تھا اس نے چوری. سر اس وقت تو اقتدار کسی کے پاس تھا ہی نہیں, نگراں حکومت تھی. نگراں حکومت کے پاس مکمل اقتدار نہیں ہوتا. ملک ایسے ہی چل رہا تھا تو اقتدار کے بغیر ہی چل رہا ہوتا ہے سر. جب انتخابات ہو رہے ہوتے ہیں تب بتایا جاتا ہے کہ کسی کو اقتدار دینا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت جن کے پاس آئین پڑھا ہوا ہے سر معاذ بھائی آپ نے. جی بالکل آئین پاکستان پڑھا ہوا ہے, تو اس میں تو جب انتخابات ہوتے ہیں تب کسی کے پاس اقتدار نہیں ہوتا. تو نگراں حکومت کوئی کام نہیں کر رہی ہوتی. نگراں حکومت کا کام ہوتا ہے نگرانی کرنا. ٹھیک ہے, حکومت کرنا نہیں. تو نگرانی کس چیز کی کر رہے تھے وہ لوگ؟ نگرانی ملک کی کر رہے تھے سر, الیکشنز کی تھوڑی کر رہے تھے. لیکن اس دوران جو نگراں حکومت نے چوری کی. اس دوران جو ہے نا میرا ووٹ چوری ہوا. اچھا, نگراں حکومت نے چوری کی ہے. آپ نگراں حکومت, الیکشن کمیشن نے چوری کیا ہے. الیکشن کمیشن کی غلطیاں ہیں, الیکشن کمیشن کو انڈورس نہیں کر رہی وہ ٹھیک ہے, لیکن اس کو ماننی چاہیے کہ اس سے آر ڈی ایس کی غلطیاں ہوئیں. اچھا, اس سے غلطیاں ہوئیں کہ ریٹرننگ آفیسر, آپ یہ دیکھیں نا گلگت بلتستان جہاں پہ ریٹرننگ آفیسرز کو جمع ہونے میں 2 دن لگتے ہیں, جی ان کا ریزلٹ شام میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن کراچی میں 2 دن بعد آ رہا ہے. چلے ٹھیک ہے, میں ذرا اس پہ پوچھ لوں. افق بلوچ صاحبہ بھی تجزیہ کار میرے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ افق بلوچ صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. بتانا پسند کریں گی یہ اقتدار کی جنگ ہے, ایک جانب اقتدار دکھ رہا ہے اور جی ان کی کارکردگی کچھ نہیں ہے, دوسری جانب جی پی ڈی ایم تھی جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی, اور اب قومی اسمبلی کے اندر 2 اپوزیشن ہے. کیا کہیں گی افق صاحبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یا جو صورتحال ہمارے پورے شہر اور ملک میں جاری ہے, اس کو دیکھنے کے بعد تو میرا بات کرنے کا کچھ دل بھی نہیں کر رہا ہے. لیکن کیونکہ فار دا سیک آف اٹ, جہاں تک بات ہے پی ڈی ایم کی, دیکھیں مجھے آج مریم صاحبہ کا مریم صفدر کا ایک اسٹیٹمنٹ یاد آ رہا ہے جو انہوں نے 8 دسمبر 2020 کو دیا تھا. آریا پار جو انہوں نے کہا تھا, اور بڑا انہوں نے ہنس کے کہا تھا کہ عمران خان تو خوش ہو رہا ہوگا, جبکہ ایسا ہونے نہیں والا. تو لگتا ہے وہ آریا پار اسی موقع کے لیے انہوں نے کہا تھا شاید. اچھا, اس کے علاوہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دھڑوں میں بڑھ گئی ہے, تو دیکھیں ڈسٹریس تو شروع سے تھا دونوں پارٹیز کے درمیان, اور شروع سے ایک ٹینشن کا ماحول کہیں نہ کہیں ہمیں دیکھنے کو مل رہا تھا, جس میں جو ایک بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ کی جو ان ایکسپیرینسڈ قیادت ہے, اس کے غلط فیصلے, غلط مشورے. اور دیکھیں پیپلز پارٹی کا جو کہیں نہ کہیں مطالبہ تھا کہ جب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ صحیح صحت میں ہیں, بالکل ٹھیک ہیں, تو کیوں نہ وہ واپس آ کے موومنٹ کو جوائن کریں تاکہ زیادہ امپیکٹ پڑے. لیکن ایسا تو کبھی ہونا ہی نہیں تھا, کیونکہ نون لیگ کا پرائم فوکس یہی تھا کہ ابو بچاؤ موومنٹ ہے اور کلین سلیٹ جو ہے انہیں مل جائے کسی بھی طرح نا. اور اس کے لیے تو لابنگ فرمز بھی جو ہے وہ ہائر کی گئی 7-7 لاکھ کی اپنے وقتوں میں. تو سارا سینیریو یہی ہم دیکھ رہے ہیں نا. لیکن افق بلوچ صاحبہ, آپ کو نہیں لگتا کہ یا تو حکومت نااہل ہے کہ جس نے جو ہے وہ اتنے موقع اپوزیشن کو دے دیے کہ جی اس پہ کھیل کے وہ اپنی اپوزیشن کو پایا تکمیل تک پہنچائیں, یا پھر اپوزیشن نااہل ہے جتنے اتنے موقع ملنے کے بعد بھی حکومت کا کچھ نہیں بگاڑ پائے؟ دیکھیں حکومت کا تو اپوزیشن یہ 11 پارٹیاں ہوں یا 10 لاکھ پارٹیاں ہوں, یہ مل کے ویسے بھی نہیں کچھ بگاڑ سکتے ہیں, کیونکہ عمران خان جو ہے وہ بیسیکلی ان سب کے لیے بہت بڑا ہرڈل ہے. ان کا جو گرینڈ ڈیزائن ہے نا, ان کا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل یا جو بھی ان کو اپنے بچنے کے راستے چاہیے, کلین سلیٹ چاہیے, وہ اس لیے ہرڈل ہے کیونکہ عمران خان نے, پی ایم نے, ان کے کوئی ایسٹس کہیں نہیں ہے فورن کنٹریز میں, آپ نکال کے کوئی نہیں بتا سکتے. اور عمران خان کا اسی وجہ سے یہ مقصد ہے, کنسرن ہے, پرائم کنسرن, کہ پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کا انٹرسٹ. اس وجہ سے اب یہ نااہلی جو ہے, نااہل تو یہ لوگ شروع سے ہی رہے, تبھی تو ہم لوگ اس حال پہ پہنچے کہ اب ہمیں اس کا جو ہے ہرجانہ بھرنا پڑ رہا ہے, عمران خان کو بھی اور ہم عوام کو بھی. یہ جو لوگ ساری کیا بولتے ہیں اس کو خرابی کرتے ہوئے گئے, تو عمران خان تو بہت بڑا ان کے لیے ایک رکاوٹ ہے.
لیکن افق صاحبہ یہاں پر یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی عمران خان صاحب کے کردار یا ان کی شخصیت کے حوالے سے کسی کو کوئی ابہام نہیں ہے. وہ ان کے مخالفین بھی کہتے ہیں کہ ان پہ کوئی کیس نہیں ہے, ان کی کوئی جائیداد نہیں ہے, لیکن بات اگر پرفارمنس کی آ جائے تو پرفارمنس کے اوپر بولنے کا موقع بہت زیادہ لوگوں کو مل جاتا ہے. افق صاحبہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ غالباً رابطہ منقطع ہو گیا ہے. ماس مقدم صاحب ایک دفعہ پھر میں آپ کی طرف آؤں گا. کیا لگتا ہے سر, جو بات میں نے ان سے کی میں آپ سے ہی پوچھوں گا کہ کارکردگی کی بنیاد پر لوگوں کو بولنے کا موقع زیادہ مل رہا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اسی وجہ سے ایک خاتون نے سب کے سامنے پوچھ بھی لیا کہ اب ہم گھبرا لیں. ہمارے تاجر برادری جو ہے وہ پوچھتی ہے کہ ہم گھبرا لیں. ہماری عام عوام جو ہے, پیاز یہ ابھی آپ بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں پیاز منڈی میں 10 روپے کلو ملتی ہے, یہاں پہ مارکیٹ میں 50 روپے کلو مل رہی ہے. کراچی کی سبزی منڈی ہے مین, ادھر سے یہاں پہ آنے میں 50 روپے ہو جاتا ہے. صحیح. کہاں ہے حکومت, کہاں ہے؟ سوال پوچھتے ہیں نا لوگ. آٹا کہاں پہنچا ہوا ہے, چینی کہاں پہنچی؟ یہ بیسک یوٹیلیٹیز ہیں جو کہ غریب سے غریب بندے نے جو ہے نا خریدنی ہے اور روز استعمال کرنی ہے. ٹھیک ہے, دودھ آپ دیکھیں, دودھ کا ریٹ جو ہے وہ کہاں پہ پہنچا ہوا ہے, 170 165. مطلب آپ چیزوں کے نام لیتے رہے اور سوال کس کے اوپر بنے گا؟ کمشنر کے کون چلا رہا ہوتا ہے, اسسٹنٹ کمشنر کون چلا رہا ہوتا ہے, اور پھر ان کے جو اوپر جو ماتحت لوگ ہیں ان کو کون چلا رہا ہوتا ہے؟ صحیح. obviously سوال اٹھتے ہیں اور لوگوں کے سوال بالکل جائز ہیں. لیکن معاذ بھائی آپ لوگ اتحادی ہیں, کراچی کے سٹیک ہولڈرز رہے ہیں, عوام نے آپ کو ووٹ دیے ہیں. سر آپ اتحاد میں موجود ہونے کے باوجود بھی جب اپنے حلقوں میں جاتے ہوں گے تو عوام سوال نہیں کرتے کہ جی آپ لوگ اقتدار میں موجود ہیں پھر بھی یہاں معیشت کی بدحالی ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سر بالکل ہم ان کو تجویز تو دے سکتے ہیں نا. دیکھیں ہم نے ابھی پریس کانفرنس بھی کی تھی ہفتہ بھر پہلے, جس میں گورنر نوید, ہمارے ڈپٹی کنوینر گورنر نوید بھائی نے اور ایم پی ایس کے ساتھ پریس کانفرنس کی تھی, اور اس میں ان سارے عوام کا ذکر بھی کیا تھا. ٹھیک ہے. یہ سارے ہمارے مسئلے ہیں جن کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے حکومت کو, اور یہ ان کا ایک چیلنج ہے کہ وہ اپنے جو 2.5 سال ان کے جو باقی بچے ہیں اس میں انفلیشن ریٹ نیچے لے کر آئیں. 11% تک جا چکا ہے, پیچھے 8.5% چھوڑ کے گئی تھی پچھلی حکومت, تو 11% ہے, آپ کو اس کو نیچے لے کر آنا پڑے گا. لیکن ایک بات مجھے یہاں پر یہ سمجھ نہیں آتی سر کہ پھر بھی اس تمام تر صورتحال کے باوجود بھی جو ہے وہ رضا باقر صاحب ہوں یا پھر حماد اظہر صاحب ہوں یا پھر دیگر جو معاشی ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تمام تر لوگ ہوں, وہ سب کے سب اوکے کی رپورٹ دے رہے ہیں کہ جی صحیح سمت میں ہے, صحیح سمت میں. ان کو کیسے پتا کہ صحیح سمت میں اور مستقبل میں معیشت کیا ہوگی پاکستان کی؟ وہ مستقبل کا اندیشہ بتا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, صحیح سمت میں ہوتی تو نیچے آ رہی ہوتی چیز. صحیح. ٹھیک ہے جی. آپ اس کو کمپیئر کر لیں, ہم سے چھوٹا ملک ہے بنگلہ دیش, اس کی جی ٹی پی ہم سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس کا جو انفلیشن ریٹ ہے نا ابھی 4.85% سم تھنگ چل رہا ہے, جو ہمارا پچھلی حکومت میں تھا. صحیح. ٹھیک ہے, تو دیر از ڈفرنس. اگر صحیح سمت میں ہوتی تو ہم نیچے آ رہے ہوتے. انفلیشن ریٹ جو ہے نا, ہماری مہنگائی جس کے اوپر ہمارے کامن مین, صحیح, عام آدمی کی بات کروں, دوسری ٹرمینالوجیز پہ نہیں جاتے, عام آدمی کو جو ہے نا یوٹیلیٹیز, نیسیسٹیز, بیسک جو ڈیلی روٹین کی جو ان کی چیزیں ہیں اس کے اوپر اس کو افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. اس کو نہیں غرض کہ بھائی وہ پر کیپٹا انکم کیا جا رہی ہے ملک کی اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, اس کو ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے, اور یہ اپنا حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اور اس کو دیکھنا چاہیے. لیکن معاذ بھائی ایک چیز یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے جو ہے وہ سینسس کے معاملے پر آواز اٹھائی اور آج اس کے اوپر امپلیمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی آگے مستقبل قریب میں دوبارہ جو ہے وہ سینسس ہو جائیں گے. اب کیا کوٹا سسٹم آپ لوگوں کا اگلا ٹارگٹ ہوگا جس پہ آپ لوگ آواز اٹھانے والے؟ بالکل ایسا ہی ہے, کوٹا سسٹم کی ہمارا اس میں نکات میں شامل ہے, بالکل اس پر آواز اٹھائیں گے. اچھا, اور آپ کو کیا امید ہے؟ امید تو دنیا قائم ہے, امید پہ نہیں, میں اس حکومت کے لحاظ سے پوچھ رہا ہوں, آپ لوگوں کو کوئی امید, کوئی بھروسہ ہے؟ دیکھیں امید تھی ایک, ہمیں کوئی جب دلاسا دے رہا ہوتا ہے نا, اس کے کریکٹر سے پتہ چل جاتا ہے, اس کی باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاؤ کین ہی از. صحیح. ٹھیک ہے, تو ان کی کیننس تو نظر آتی ہے, لیکن امپلیمنٹیشن میں دیر ہو جاتی ہے. دیکھیں 2.5 سال لگ گئے مردن شماری کو جو ہے, بلکہ 2017 سے چل رہی ہے یہ, تو 3 سال 3.5 سال ہو گئے. ہم نے پچھلی حکومت میں اس کی گریونسز رکھے سامنے, اور یہ چلتے چلتے اب 2.5 سال بعد سمجھ میں آ گئی کہ بات ہاں یار یہ غلطی ہوئی ہے, یہ چیز غلط ہے. تو انشاءاللہ آگے چیزوں کے اوپر ہمیں اعتماد ہے کہ انشاءاللہ
कुछ बेहतरी होगी। चलें ठीक है, वैसे अल्लाह ताला आपकी ज़बान मुबारक करे कि कुछ बेहतरी आ जाए। मास मुकद्दम साहब एमक्यूएम पाकिस्तान से मेरे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वीर जी कोहली साहब और तज्जियाकार उफक बलोच साहिबा मेरे साथ मौजूद थी। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आने वाले वक्तों में सूरत हाल क्लियर हो जाएगी, कराची के सेंसस होते हैं या नहीं होते, कराची से कोटा सिस्टम का खात्मा होता है नहीं होता, कराची में मईशत बेहतर होती है नहीं होती, या कराची के नौजवान को रोजगार मिलता है या नहीं मिलता। ये सूरत हाल इस वक्त हुकूमत की कोर्ट में बॉल पड़ी हुई है, वो चाहे उससे खेल लें, वो चाहे उसको संभाल लें। अगर संभाल लिया तो आगे आने वाले वक्तों में उनको इंतखाबात और सियासी लिहाज से काफी फायदा होने वाला है, और अगर उन्होंने उससे खेलना शुरू कर दिया तो उनका शुमार भी माजी की उन्हीं हुकूमतों में हो जाएगा जिस पर मौजूदा दौर के अंदर भी चाहे हुकूमत हो या फिर अपोजिशन के कुछ अरकान हो लान तान करते हुए दिखाई देते हैं। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह।